بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، شکوہ جواب شکوہ کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو ایپیسوڈ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بند جو ہے وہ شکوہ سے لیا جائے اور ایک جو ہے جواب شکوہ سے لیا جائے۔ تو لاسٹ ہم پیش کر چکے ہیں جس میں کہا، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، ٹال نہ سکتے تھے اگر جنگ میں تو اڑ جاتے تھے۔ تو نیا باند جو ہے، اس سے نیکسٹ باند جو ہے شکوہ کا ہے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں، یعنی یہ مسلمان کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے ایک کمپلینٹ ہے، شکایت ہے، شکوہ ہے اللہ تعالیٰ سے، اور ساتھ ساتھ اپنی وہ تمام جو جنگیں لڑی گئیں جو ہم نے اللہ تعالیٰ کا نام روشن کرنے کے لیے، نام بلند کرنے کے لیے جو کیا، اس کی طرف بھی اقبال ذکر ہے، اور تاریخی واقعات کی طرف اقبال کا ذکر ہے جو آپ کو تفصیل سے بتائے جائیں گے۔ تو باند ہے، بہت خوبصورت باند ہے۔ تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق کے خدا بندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدہ ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو۔ تو اس میں کچھ مشکل الفاظ بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ پہلے انگلش میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن، اس سے بھی آپ کو واضح ہو جائے گا۔ You tell us, who were they who pulled down the gates of Khyber? Who were they that reduced the city that was the pride of Caesar? Fake gods that men had made, who did break and shatter, who routed infidel armies and destroyed them with bloody slaughter. یعنی کاٹ کے رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے؟ Who put out and made cold the sacred flame in Iran? Who retold the story of the one God یزدان؟ تو یزدان جو ہے اس سے مراد خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ میں دوبارہ اسے اردو میں پڑھتا ہوں۔ تو ہی کہہ دے، اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ تو ہی بتا دے، کہ تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے۔ یہ واقعہ حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار دی اور کہا کہ تم یہ خیبر میں جہاں پہ فتح کیا گیا اور در خیبر کو کس نے توڑا، تو وہاں جو پہلوان تھا اس کو کس نے یعنی قتل کیا، حضرت علی نے قتل کیا۔ تو اس طرف اشارہ ہے، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، کیونکہ اس وقت یہ مشہور تھا کہ در خیبر نہیں اکھاڑا جا سکتا، وہاں بہت طاقتور شخص موجود ہے، وہاں پہ لوگ بڑے طاقتور ہیں۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ہم مسلمانوں نے، تیرے پیارے نبی پھر ان کے صحابہ نے، کہ تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے۔ اور شہر کیسر جو تھا، یعنی کیسر و کسرا جو اس وقت کی سپر پاورز تھیں، تو شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، کہ کیسے جو ہے مسلمانوں کے لشکر نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں اس کو سر کر لیا، فتح کر لیا۔ توڑے مخلوق خدا بندوں کے پیکر کس نے، اور دنیا میں جو لوگوں نے آگ کی کوئی پوجا کرتا تھا، کوئی بتوں کی پوجا کرتا، اس میں اشارہ ہے کہ کعبہ سے بت کس نے توڑے۔ اس کے بعد جو ہے اسی طرح یعنی جب جنگ جیتی گئی، جب مکہ فتح کر لیا گیا، اس میں سے تمام بت اٹھوا دیے گئے۔ پھر اسی طرح اشارہ ہے اگر ہم دیکھیں آج کے دور میں، تو جو محمود غزنوی نے جو حملے کیے تھے، اس نے بھی جو ہے ایک مندر جو ہے جہاں پہ سونے کے وہ کہا جاتا تھا کہ لٹکائے ہوئے ہیں اور وہ لٹکے رہتے تھے، وہ کس نے توڑے؟ وہ بتوں کو کس نے توڑا جو لوگوں کے لیے ایک یعنی مسٹریز بنے ہوئے تھے کہ یہ ہوا میں لٹکے رہتے ہیں، تو ان کو کیسے گرایا گیا؟ تو یہ دو تین واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ اور کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے، تو یہ تو بہت ساری جنگیں ہیں کہ جب ایران کو فتح کیا گیا تو اس وقت ایک ایسی جنگ تھی جس میں کہا جا رہا تھا کہ اتنے کفار مارے گئے تھے کہ جہاں جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں کفار کی لاشیں پڑی تھیں، جو کہ اپنے آپ کو اس وقت سپر پاور سمجھتے تھے اور دنیا میں کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو اس کے بعد اور بہت ساری جنگیں ہوئیں۔ آپ طارق بن زیاد کی بات کر لیں، آپ محمود غزنوی کی بات کریں، آپ ترک لوگوں کی بات کریں، آپ کیا نام ہے اس کا، عثمان سلطنت عثمانیہ کی بات کریں، تو کفار کے لشکر جو یعنی اس وقت کسی کے قابو نہیں آتے تھے، جو منگول اس وقت بہت زیادہ جو
اللہ کے ساتھ دشمنی پر اترے ہوئے تھے، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی پہ اترے ہوئے تھے، ان کے لشکروں کو، کفار کے لشکر کس نے کاٹ کے رکھ دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو حالانکہ ہر چیز یاد ہوتی ہے، لیکن ایک انسان اپنے طور پہ اللہ تعالیٰ سے یہ مسلمان کہہ رہا ہے کہ کس نے وہ کیا، کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدہ ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو۔ اور یہ ایک سیکرڈ پلیس ہوتی تھی ایران کی، اور یہاں پہ یہ کہا جاتا تھا کہ ایران کو کوئی فتح نہیں کر سکتا، اور یہاں پہ جو آتش کدہ ایک آگ کی کیونکہ پجاری تھے تو ہر وقت وہ آگ جلتی تھی، اس کو کبھی وہ بجھتی نہیں تھی۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا کبھی جو ہے طواف نہیں رک سکتا، تو نعوذ باللہ یہ بھی اسی طرح یعنی اپنے آپ کو، ہم تو الحمدللہ صحیح بات کرتے ہیں مسلمان اور اب تک قائم ہے اس چیز پر، لیکن ایران والے کہتے تھے، اور ان کے اس غرور کو خاک میں کس نے ملایا؟ جو لشکر جب حضرت ابو بکر صدیق کے پاس یعنی ایک شخص آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ایران والے بھی اکٹھے ہمارے ہو سکتے ہیں اور وہاں پہ مسلمانوں پر جو وہاں آباد ہیں ان پر بڑے ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، تو آپ نے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد بہت سے لوگوں نے حالانکہ کہا کہ نہیں یہ مشکل ہوگا، لیکن آپ نے حضرت خالد بن ولید کو کہہ دیا کہ آپ اپنا لشکر لے کر، وہ لشکر کتنے کا، چند ہزار کا لشکر تھا اور لاکھوں کے لشکر سے وہ کیسے ٹکرایا گیا، آہستہ آہستہ اور قبیلے بھی حضرت ابو بکر نے بھیجے جو وہاں پہ مسلم قبیلے تھے۔ تو اس کو آپ خالد بن ولید کی جو ہماری شمشیر بے نعام سیریز چل رہی ہے اسی چینل پر، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کو تمام جو واقعات ہیں مل جائیں گے۔ تو کہا کس نے ٹھنڈا کیا آتش کا دائرہ؟ ہم نے کیا، مسلمانوں نے کیا۔ کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو؟ اور وہ دنیا جہاں پر اے اللہ لوگوں نے اپنے اپنے بت بنائے ہوئے تھے، کسی نے دولت کا بت بنایا تھا، کسی نے پتھروں کے بت بنائے ہوئے تھے، تراشے ہوئے تھے، کسی نے جو ہے لوگوں کی عبادت کرتے تھے، طاقت کی عبادت کرتے تھے۔ تو ہم نے جو ہے اے اللہ یزداں خدا تعالیٰ کی ذات کرتے ہیں، ہم نے وننس آف گاڈ، وننس آف اللہ، اللہ کی توحید کو اجاگر کیا، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو ہم نے قائم کر دیا، اور ہم نے زندہ کر دیا کہ لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اللہ کی عبادت شروع کر دی، اور ہم نے ایسا اخلاق بھی پیش کیا کہ جس کو دیکھتے ہوئے لوگ خود بخود مسلمان ہوتے گئے، کیونکہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہوتی، لیکن ہم نے تذکرہ یزداں کیسے کروایا کہ ہم نے اپنے اعمال سے ان کے ساتھ جو ہم جس طریقے سے پیش آتے تھے اور آتے ہم کیسے تھے، جو تیرے نبی نے فرمایا تھا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق، تو یہ شعر اس طرف اشارہ کرتا ہے۔ جی تو جواب شکوہ میں اسی شعر کا جو اقبال نے اپنے یعنی تمام جنگوں کا احوال بتایا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام بلند کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ جواب جو ہے اقبال کی ہی شاعری میں ان کی زبان سے جو ہے کیا پیارے انداز میں اقبال نے فرمایا، اور بالکل عیاں کر کے رکھ دیا ہے کہ مسلمانوں ہم جو کمپلینٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت جواب، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ ہی خوبصورت جواب دیتا ہے، لیکن اقبال جیسے کہتا ہے کہ میری شاعری جو ہے اصل میں نے قرآن سے موتی لے کر ان کو پرو دیا ہے، اور باقی تاریخ کے حساب سے تو بہت خوبصورت باندھ ہے جواب شکوہ کا کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے تم کو، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ تو پہلے میں اس کی انگلش میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر دوں اور پھر اس میں اردو میں انشاءاللہ آپ کے لیے ایزی بناؤں گا اس کو۔ اقبال مشکل شاعر نہیں ہے، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ہمارے لوگوں نے بنا دیا تاکہ ہم اقبال کو صحیح مطالعہ نہ کر سکے، کہیں ہمارے اندر وہ روح جو اقبال چاہتا تھا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، وہ نہ ہو جائے۔ تو اس لیے تمام نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو، عزیزوں کو اقبال پڑھائیں، اور میرا یہ کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو ہمارے ان لوگوں نے اقبال کو صرف رکھ لیا کہ پریڈ کرنے کے لیے اور چند اشعار یاد کر کے لہو گرمانے کے لیے، نہ اس سمجھنے کے لیے ہم اقبال کو نہیں پڑھتے کہ اقبال کا تو فلسفہ تھا کہ پاکستان اسی تحت اسی طرح سے بنایا جائے۔ تو اس شعر میں یعنی جو ہے کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، انگلش میں اس کا ہیوی ویٹس دا لائٹ آف ڈان ہاؤ لوتھ یو آر ٹو رائز، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، وائی پروٹیسٹ یو لو اس اٹ از یور سلمبر دیٹ یو پرائز،
طبع آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے. آن یور کیئر فری اسپرٹ رمضان فاسٹ ڈز ہیویلی پریس. تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. آسک یور سیلف اینڈ آنسر از دس دا وے آف فیتھ فلنس. قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. پیپل آر باؤنڈ بائی فیتھ وداؤٹ فیتھ دے سیز ٹو بی. جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. اف نتھنگ بائنڈز یو یو آر لائک shattered thing not stars in a galaxy not like galaxies. تو اقبال اس میں یہ فرما رہے ہیں کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے کہ اے مسلمان تم پہ کس قدر تمہیں مصیبت لگتا ہے کہ صبح کے وقت اٹھنا، عبادت کرنا، صبح کی نماز پڑھنا، اور جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو صبح کی نماز نہیں پڑھتا اس پر کے چہرے سے نور اور اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے. تو یہاں پر ہے کہ کس قدر تم پہ. اور ہمارے ہاں آج کل کیا ہوتا ہے، لوگ فخر محسوس کرتے ہیں، کوئی 11 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی 12 بجے اٹھ رہا ہے، تو اور پیسے ہم نے بینکوں میں رکھوائے ہوتے ہیں یا ہم نے کوئی بلڈنگز بنا لی ہیں اور ادھر سے ہمیں جو پیسہ آ رہا ہے حرام کا وہ کھا کے ہم خوش ہوتے ہیں. تو اس کی طرف تنقید ہے اور بالکل حقائق پر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کی جا رہی ہے کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے. ہم سے کب پیار ہے؟ ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. کہ اگر ہم سے پیار ہوتا تو تم سردی نہ دیکھتے نہ گرمی دیکھتے. تم صبح اٹھتے، وضو کرتے، با وضو ہو کر، با جماعت ہو کر، تاکہ تمہارے اندر محبت بڑھتی اور تمہیں حلال رزق دیا جاتا. ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، ہم سے پیار نہیں ہے، رب سے پیار نہیں ہے، نیند تمہیں پیاری ہے. کہ اس وقت شیطان ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے تو ساری رات ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں نیند کب آ رہی ہوتی ہے؟ جب صبح اذان کا وقت ہو جاتا ہے. اور طبع آزاد پہ قید رمضان بھاری. اور مسلمانوں کی طبع آزاد نہیں ہوتی، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اللہ کے نبی سے، ان کے احکامات ماننے جو بھاری ہی معلوم کیوں نہ ہو. لیکن یہاں کیا ہے؟ طبع آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، کہ تمہاری آزاد طبع پہ رمضان کا روزہ رکھنا بھاری ہے. ہم سموکنگ جو کرتے ہیں وہ نہیں رکھتے، کچھ کوئی بہانہ لگاتے ہیں، کوئی کچھ بہانہ. سفر کے علاوہ کہیں پہ بھی روزے کی چھوٹ نہیں دی گئی، لیکن ہم جو ہے ہم روزے ہی نہیں رکھتے. اور خاص کر پاکستان میں برصغیر میں تو بالکل یہ ایک عام سی چیز. اور بلکہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے کھا لیتے ہیں، روزہ دار کے سامنے، باہر سڑکوں پر گاڑیوں میں چلتے پھرتے کھا رہے ہوتے ہیں. اور حتیٰ کہ وہ رمضان کا جو ایک احترام ہے وہ بھی نہیں کرتے. تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہے کہ تم خود سوچ کر بتا دو. وہاں تو تم بڑے کہہ رہے ہو، جو پچھلا ہم نے شعر پڑھا کہ ہم کس نے در خیبر جو ہے اکھاڑا، در خیبر کس نے، اور تو ہم بڑے تمہارے وفادار ہیں. تو تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے، کہ یہی طریقہ ہے وفاداری کا. تمہیں جو کچھ کہا گیا کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، صبح اٹھو، اللہ کی طرف لو لگاؤ، اللہ کے لیے جہاد کرو، اس کی طرف تم آتے نہیں. اور تو تم خود بتاؤ سوچ کر کہ کیا یہی آئین وفاداری ہے؟ قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. اور قوم جو ہے وہ دین سے، مذہب سے بنتی ہے، فیتھ سے بنتی ہے، یقین. مذہب صرف یہ نہیں کہ کہہ دینا کہ ہم مسلمان ہیں. مذہب ہے کہ ہمیں اس بات پہ یقین ہو کہ قیامت آنی ہے. اگر ہمیں یقین ہو تو کیا ہم کبھی رشوت لیں گے، رشوت دیں گے؟ ہمارے مولوی کیا یہ فتویٰ دیں گے کہ اگر کام نہ ہو رہا ہو تو رشوت دے دینی چاہیے؟ کہاں ہے یہ لکھا ہوا؟ یہ اپنی طرف سے، یعنی ملا جو ہے میٹرک پاس بھی نہیں ہوتے اور یہ فتوے لگاتے ہیں. کس کے کہنے پہ؟ ایف ایس سی پاس جو ڈکٹیٹرز ہیں ان کے کہنے پہ، تاکہ ملک کا جو ہے سسٹم چلتا رہے اور ان کی موجیں لگی رہیں. تو قوم مذہب سے ہے. مذہب سے مراد کہ جو مذہب نے بتا دیا. یہ نہیں ہے کہ کچھ چیزیں آپ نے اپنا لی، کچھ چھوڑ دی. جو مذہب نے بتایا اس سے قوم بنتی ہے، اپنے فیتھ سے بنتی ہے، عقیدے سے بنتی ہے. فیتھ کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کو آج آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ شخص جو کہتا ہے کہ زندگی موت صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، عزت ذلت صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. یہ ہے فیتھ. یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے آگے پیچھے چاپلوسی کریں، لیگ پولنگ کریں اور سمجھیں اس طرح ہمارا رزق بڑھ جائے گا. تو فیتھ ہی جب ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ مذہب نہیں ہے. یعنی ہمارے پاس فیتھ ہونا مذہب ہوتا ہے. جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. اور بہت ہی خوبصورت بات اقبال کی شاعری میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جذب باہم جو نہیں، یعنی اگر آپ کا آپس میں ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ متحد نہیں ہے، آپ کے اندر مذہبی منافرت ہے، آپ اپنے آپ کو شیعہ، سنی، وہابی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے ہیں. مولوی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ
اور سیٹسفائی کرتا ہے آپ کو یہ کہہ کے کہ امت مسلمہ کے 72 فرقے ہوں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن آگے پوری حدیث بیان نہیں کرتا کہ تم فرقوں میں نہ پڑھنا. تو یہ ان سے پوچھا جائے کہ وہ کیوں چھپاتا ہے اس چیز کو. اور جذب باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں. اگر آپ جذب باہم نہیں ہوں گے، آپ اکٹھے نہیں ہوں گے، تو پھر محفل انجم بھی نہیں، پھر آپ گلیکسی کی طرح جیسے ایک چمکتی ہے، یعنی کہکشاں چمکتی ہے، جیسے مسلمان کبھی چمکا کرتے تھے، تو وہ یہ چھوٹے چھوٹے کے ہاتھ کہاں باندھ کے نماز پڑھنی ہے، فلاں کی مسجد ہے، بریلوی کی مسجد میں اس نے نہیں جانا، اس نے، جس نے اپنے منہ سے مسلمان کہہ دیا. یہ تو ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں انٹروڈیوس کروائی تھی، اور جس کو آج کی کالے، وہ گوروں کی تھی، یہ کالے جو ہیں گوروں کی باقیات، ان کی ایسٹ انڈیا کمپنی ہے جو ہمیں کبھی اکٹھے نہیں ہونے دیتی. شیعہ سنی فسادات، وہابی فسادات، ہر طرح کے، اور یہاں تک کہ مولوی جو میٹرک پاس کیا، پڑھے لکھے ہی نہیں ہوتے، اور کیا ان کا نالج، کیا ریسرچ ہوگی، اور وہ اٹھ کے کہتے ہیں کہ ہمیں عرب کے لوگوں سے زیادہ ہمیں دین کا پتہ ہے. تو استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. تو یہاں پہ ہم جو ہے اپنے اس کہہ لیں کہ ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ بند کے ساتھ جلد حاضر خدمت ہوں گے. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں جو کہ اس کو مشکل سمجھتے ہیں. تو بلکہ میں ایک ایک لفظ کا بھی اس میں معنی کر دیا کروں گا تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو کہ اس ورڈ کا کیا مطلب ہے. لیکن آئی تھنک میں نے انگلش میں بھی آپ کو بتا دیا ہے، اردو میں بھی، تو کافی آپ کے لیے ایزی ہو گیا ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.